بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے واقعات پر مشروط معافی مانگنے کا اعلان۔ 9 مئی کے واقعات میں کوئی کارکن ملوث ہوا تو پارٹی سے نکال دیں گے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے شرط عائد کی کہ پہلے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے لائی جائیں، ہمارے لوگ ملوث پائے گئے تو معافی مانگوں گا۔ تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دائر کی۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دینے کی استدعا۔ ہوگا یہ قانونی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تقریباً 39 ممبرز ہمارے ڈکلیئرڈ ہیں پی ٹی آئی کے، 41 اور کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گیا ہے۔ جو یہ مرضی ہے کرنے، کہتے ہیں نا روک سکو تو روک لو، یہ صرف پی ٹی آئی کے راستہ روکنے کے لیے نہیں کامیاب ہوں گے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کی بھونڈی کوشش قرار۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے وہ مکمل غلط اور منفی ہے، اس ایکٹ کو ہر جگہ چیلنج کریں گے، ملک میں تازہ الیکشن ہمارا واحد مطالبہ ہے۔ شہباز شریف، مریم نواز، یہ سب لوگ کدھر بھاگیں گے؟ حسینہ واجد تو بھارت چلی گئی تھیں، لیکن ادھر سے ہیلی کاپٹر بھی نہیں جائے گا۔ آئین کے مطابق آزاد امیدوار 3 دنوں میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنتا ہے۔ کیا آزاد رکن کے حلف نامے کو منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ بنگلہ دیش کی صورتحال سے متعلق کہا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے عزم اور حوصلہ دکھایا ہے، لوگ باہر نکلے، ان کے عزم کو سراہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو بنایا، ایک مجسمہ گرنے سے بانی پی ٹی آئی نے اپنا بیان بدل لیا۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو عدالتی فیصلے میں ریلیف دے گا۔ تحریک انصاف کیس میں پارٹی نہیں تھی، عدالت نے الیکشن کمیشن کو سنے بغیر فیصلہ دیا۔ درخواست میں سنی اتحاد کونسل، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ و دیگر کو فریق بنایا گیا۔ پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے لیے درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کی پی ٹی آئی کو ڈپٹی کمشنر کو دوبارہ درخواست دینے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر کو نئی درخواست پر فیصلہ کرنے کی بھی ہدایت۔ جسٹس علی باقر نچوی نے ریمارکس دیے کہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں آپ دھرنا نہ دے دیں، آپ جگہ تبدیل کر لیں۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ نہ کہنا کہ 2025 میں جلسے کی اجازت دیں گے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی احتساب عدالت میں پیشی کے بعد کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے الیکشن چوری کر لیے جائیں تو سیاسی استحکام کس طرح آ سکتا ہے؟ میں نے زندگی بھر گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھا، آج بجلی کے بل عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ صدر مملکت کا جعلی خبروں، غلط معلومات کے پھیلاؤ کی حوصلہ شکنی کی ضرورت پر زور۔ صدر آصف علی زرداری سے چیئرمین پیمرا محمد سلیم نے ملاقات کی۔ چیئرمین پیمرا نے صدر مملکت کو پیمرا رپورٹ 2021-23 پیش کی۔ صدر کا کہنا تھا کہ حقائق کی جانچ پڑتال، معلومات کی تصدیق کا کلچر فروغ دینا ہوگا۔ میڈیا معاشرے میں رواداری، اتحاد اور اخلاقی اقدار کے فروغ میں کردار ادا کرے۔ حکومت کا راشد لنگڑیال کو چیئرمین ایف بی آر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے راشد لنگڑیال کو چیئرمین ایف بی آر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ گریڈ 21 کے راشد لنگڑیال اس وقت سیکریٹری پاور ڈویژن ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر کی تعیناتی کی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ چیئرمین ایف بی آر کی تعیناتی کی سمری وفاقی کابینہ کی منظوری کے لیے بھجوا دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ انہوں نے بھی اپوزیشن کو جیل میں ڈالا تھا۔ ہینڈلرز کو کہتا ہوں کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر نے لاہور ایئرپورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس وقت اصلی نمائندوں کی حکومت کی ضرورت ہے۔ ہمارے 2 ارکان کی 2 منٹ لیٹ ہونے پر ضمانت خارج کر دی گئی۔ ہم بے توقیری کے ساتھ اسمبلی میں نہیں جائیں گے۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار، مذاکرات کا تیسرا دور بھی بے نتیجہ رہا۔ دونوں فریقین کے درمیان آج دوبارہ بیٹھک لگے گی۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں باتیں تو سب اچھی کرتے ہیں، حالات گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت اگر ریلیف نہیں دے گی تو پھر جن اقدامات کا اعلان امیر جماعت اسلامی نے کیا وہ ہوں گے۔
हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो बिल ना भरो तहरीक शुरू कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने से खिताब करते हुए कहना था कि उनका धरना सियासी नहीं और ना ही उनके मुतालबात ज़ाती हैं। पाकिस्तान इस वक्त बुरे हालात में है, मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है, हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट की मुदाखलत पर मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। नेपरा ने तमाम डिस्कोस को बिल जारी करने से रोक दिया। असल यूनिट्स के मुताबिक सार्फिन को बिजली बिल भिजवाने का हुक्म। अप्रैल से जून 2024 तक असल बिल के अलावा तमाम यूनिट सार्फिन को वापस करने की हिदायत। लेट पेमेंट वसूली की रकम भी 10 दिन में वापस की जाए, नेपरा का फैसला। अमेरिका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद। 46 साला आसिफ मर्चेंट कुछ अरसे ईरान में रहने के बाद अमरीका पहुंचा, अमरीकी अखबार का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की अमरीकी अखबार की खबर की तरदीद। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं, उसके ईरानी हुकूमत के साथ मुबैना रवाबित हैं, जिसने किराए के कातिल के तौर पर काम किया। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर। सदर के हुक्म पर अपोजिशन रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया और मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार सैकड़ों अफराद को रिहा कर दिया गया। बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होते हुए तैयारे से गिरफ्तार। ढाका छावनी मुंतकिल। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा ने शेख हसीना को इस्तीफे से एक दिन पहले बता दिया था कि वो फौज की हिमायत खो चुकी हैं। वज़ारत ख़ारजा में बड़े पैमाने पर तक़र्रुर व तबादले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर मुकर्रर। यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तानी सफ़ीर आमना बलोच को सेक्रेटरी ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया। कई मुल्कों में भी सफ़ीरों की तक़र्रुरियाँ और तबादले कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तक़र्रुरियों की मंजूरी दे दी। मॉनसून शजरकारी मुहिम 2024 का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, मॉनसून में 10 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को 2022 में बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। पौधे लगाने से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी आएगी, मुल्क खूबसूरत होगा। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और इग़वा बराए तावान केस में अहम पेशरफ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तौसीह कर दी। पुलिस का कहना है मुल्ज़िमान आमना उरूज के शरीक जुर्म साथी हैं। मुल्ज़िमान ने खलीलुर रहमान कमर को इग़वा करके 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया। कराची में पुलिस एहलकार टारगेट किलर्स के निशाने पर। FB एरिया UBL कॉम्प्लेक्स के सामने नामालूम अफराद की फायरिंग। जख्मी एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। एहलकार पर 10 से 12 राउंड्स फायर किए गए। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान एहलकार का असलहा भी छीन कर ले गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाक़या इब्तिदाई तौर पर टारगेट किलिंग लगता है। कराची में बुगटी कबीले के 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम। नवाबजादा मीर अली बुगटी को भी शामिल तफ्तीश करने का इम्कान। मुखालिफ ग्रुप का माजी में भी फहद बुगटी से झगड़ा हुआ था। डिफेंस वाक़े की तमाम फुटेजेस हासिल कर ली गई। फायरिंग से फहद बुगटी समेत 5 अफराद जाँ बाग हुए थे। नौशेरा की तहसील पिबी में पुलिस का 15 घंटे से जारी ऑपरेशन मुकम्मल। पुलिस मुकाबले में मुल्जिम कलीमुल्ला मारा गया। मुल्जिम की जानिब से फेंके गए दस्ती बम की जद में आकर सब इंस्पेक्टर मोमिन खान शहीद। मुल्जिम कलीमुल्ला ने गुज़िश्ता रोज फायरिंग करके जाहिर शाह को कत्ल किया था। पंजाब से गंदम की तरसील बंद। पिशावर समेत दीगर अजला में आटे की कीमतों को पड़ लग गए। आटे की फ़ी किलो कीमत में 40 से 50 रुपए तक का होश रुबा इजाफा। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 3 बच्चे भी शामिल। बारिशों से 5 मकानात मुकम्मल तबाह। 8 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों से 62 एकड़ पर फसलें और 19 किलोमीटर शाहराहें मुतासिर हुई। एबटाबाद में मूसलाधार बारिशें। लैंडस्लाइडिंग से तहसील लोअर तनावल का एबटाबाद से राब्ता मुनक़ता। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। विफाकी दारहुकूमत में भी बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। आज भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बालाई पंजाब, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर
اور گلگت بلتستان میں بادل جم کر برسیں گے۔ کراچی میں بھی آج کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش کی پیش گوئی۔ حماس نے یحییٰ سنوار کو سیاسی بیورو کا نیا سربراہ منتخب کر لیا۔ یحییٰ سنوار غزہ میں حماس کے مقامی سربراہ تھے۔ یحییٰ سنوار حماس کے بانی رہنماؤں میں شامل ہیں۔ انہیں شہید رہنما اسماعیل ہنیہ کے جانشین کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ یحییٰ سنوار کو 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر ہونے والے حملے کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ غزہ میں صہیونی درندگی نہ تھم سکی۔ دیر البلا میں گھروں کو نشانہ بنایا گیا، 3 فلسطینی شہید، 10 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 39,677 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کے رفح، وسطی غزہ اور خان یونس میں صہیونی فوج پر راکٹ اور بموں سے حملے۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے پر حملے تیز کر دیے۔ نابلس میں 1 فلسطینی شہید، 3 زخمی ہوئے۔ ایران کی درخواست پر اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس آج ہوگا۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر غور کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سعودی حکام نے استقبال کیا۔ ایران اور اسرائیل سے براہ راست بات چیت کی ہے، کسی کو بھی مشرق وسطی میں تنازعات کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا بیان، کہتے ہیں مزید حملے تنازعات، عدم استحکام اور عدم تحفظ کو جنم دیں گے۔ غزہ کے یرغمالیوں کے مذاکرات آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ اہم ہے کہ فریقین معاہدے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کٹھمنڈو میں ہیلی کاپٹر کریش، 5 افراد ہلاک، 8 سے زائد زخمی۔ نیپالی حکام کے مطابق حادثہ کٹھمنڈو کے باہر پہاڑیوں پر پیش آیا۔ ہیلی کاپٹر پرائیویٹ کمپنی کا تھا۔ کچھ دن قبل بھی نیپال میں ایک چھوٹا طیارہ گر گیا تھا جس میں 18 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں قدرت کے بے شمار خزانے موجود۔ گلگت میں قیمتی پتھروں سے زیورات بنانے کی انڈسٹری میں کام جاری۔ جو بھی سیاح یہاں کا رخ کرتا ہے زیورات لیے بنا نہیں جاتا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان، شان مسعود قیادت کریں گے۔ شاہین شاہ افریدی کو نائب کپتانی سے ہٹا دیا گیا۔ سعود شکیل نائب کپتان مقرر۔ وکٹ کیپر سرفراز احمد کی بھی ٹیم میں واپسی۔ بنگلہ دیش اے کے خلاف پاکستانی شاہینز کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ سعود شکیل پاکستانی شاہینز کی کپتانی کریں گے۔ پیرس اولمپکس میں خطرے کی گھنٹی بج گئی، کورونا وائرس پھر سر اٹھانے لگا۔ اولمپک مقابلوں میں شریک مختلف ممالک کے 40 سے زائد کھلاڑیوں کو کورونا ہو گیا۔ عالمی ادارہ صحت کا اظہار تشویش، حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ پیرس اولمپکس میں میڈلز کی دوڑ، اسپورٹس پاور امریکہ نے چین سے اول پوزیشن چھین لی۔ 24 گولڈ میڈل کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا۔ مجموعی طور پر 86 میڈلز حاصل کیے۔ چین 22 گولڈ، 21 سلور اور 16 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسری پوزیشن پر۔ آسٹریلیا 14 طلائی، 12 چاندی اور 9 کانسی کے ساتھ تیسری پوزیشن پر براجمان۔ اور لاہور نواکوٹ میں واقع شہزادی زیب النساء کا مقبرہ چند برس بیشتر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے کنزرویٹ کر دیا گیا۔